اللہ کے حبیب تدبیروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ ترجمہ، اور وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں یعنی کمریں، اور یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا، اب مزہ چکھو اس خزانے کا۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرمائی آیت مبارکہ، چونکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ممکن ہے آج شام کو چاند نظر آ جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، 29 سے آج شعبان، تو اگر چاند نظر آ گیا تو آج رات کو انشاءاللہ تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ چاند نظر نہیں آیا تو پھر کل نماز تراویح ادا کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اتوار سے رمضان المبارک۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سونے چاندی کے بارے میں، اس سے پہلے ہم رمضان المبارک کے بارے میں سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں خطبہ دیا کہ تم پر یقیناً ایک عظمت والے برکت والے مہینے نے سایہ ڈالا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے، اب یہ رمضان کی برکتیں نوٹ کرتے جائیے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر۔ اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض اور اس کی رات میں قیام کو نفل بنا دیا ہے، جو اس مہینے میں نفل کی کوئی عبادت کرے گا تو اس شخص کے مثل ہوگا جو اس کے سوا کسی مہینے میں فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں نفل ادا کیا تو آپ کو فرضوں کا ثواب ملے گا، اور جس نے فرض ادا کیا اسے 70 فرضوں کا ثواب ادا کیا جائے گا۔ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ فرمایا یہ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے، غم سن کے اسے تسلی دینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کی گردن کو جہنم سے آزادی مل جائے گی، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر صحابیوں نے کہا یا
کہ ہم اس سے کسی کو روزہ افطار کروائیں. جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، افطار کے لیے ہمارے پاس چاٹ بھی چاہیے، روز چنا چاٹ بھی چاہیے، دہی بڑے بھی چاہیے، تو پکوڑے بھی، تو سموسے بھی، تو رول بھی، تو ہندوانا بھی، تو فلانا بھی، تو چمکانا ہے نا. تو افطار کے لیے اتنے سارے لوازمات ہونا شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے. کھجور سے پانی کو روزہ کھولو، افطار پانی سے کر لو. روح افزا بنانا ہی شرط نہیں ہے، نیمبو کی شکنجی کرنا ہی شرط نہیں ہے. یہ ہم نے سب شرطیں اپنے لیے لازم کر دی ہیں. اور پھر ہم ان چیزوں کو نا بات دفعہ کہتے ہیں وہ چیزیں بہت اللہ نے حدیث میں سچ فرمایا تھا، مومن کا رزق بڑھ گیا. یہ بڑھانا، یہ رزق بڑھانا تھوڑی ہوتا ہے. رزق کیا ہے؟ میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، رزق خالی روٹی کھانے پینے چیزوں کا نام نہیں ہے. رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں مال بھی ہے، رزق میں والدین بھی ہیں، رزق میں آپ کی صحت بھی ہے، رزق میں آپ کی گاڑی بنگلہ سب کچھ آپ کے رزق میں ہے. اگر اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے، انکریمنٹ ہو رہی ہے، تو سمجھ لو بھائی اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. بھائی اللہ دے رہا ہے. ہم نے کہا کہ رسول اللہ پیسے حالے کے بعد اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو اتنی بڑی بڑی افطاریاں کراتے رہیں. تو فرمایا یہ تو ثواب اس شخص کو دے گا، یعنی مغفرت کا ثواب اور جہنم سے آزادی کا ثواب اس کو دے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے گا. اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، یعنی حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا ہوگا، اور نہ ہی یعنی جنت کے داخل ہونے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اس کا آخری حصہ جنت سے آزادی ہے. جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کام ہلکا دے گا، یعنی اپنے کام کرنے والوں، اپنے لیبر سے، اپنے نیچے کام کرنے والوں کو جو کمی کرے گا، کام میں مشقت میں کمی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یہ خطبہ حضور نے شعبان کے آخری دن اپنے صحابہ کرام رضوان کو ارشاد فرمایا. اتنی ساری باتیں اس کے اندر ہمارے لیے. ماہ رمضان آ رہا ہے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کا ایک دروازہ ایسا جس کا نام ہے باب الریان. کیا نام ہے؟ باب الریان. ریحان نہیں، ریان، را یا کے اوپر تشکیل ہے، ریان، باب الریان. اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے، جو روزے رکھا کرتے ہوں گے دنیا میں. فرض روزے تو کم از کم ضرور رکھتے ہیں، نوافل کی الگ بات. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند، شیطان قید. اور پھر اس کے بعد برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا دھڑا دھڑ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اتنی اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. بزرگان جن کے بارے میں ملتا ہے وہ فرماتے ہیں، کئی کتابوں میں لکھا بزرگوں نے کہ ہمارے دور کے جو بزرگ ہوتے تھے، اسلاف ہوتے تھے، ان کو رمضان مبارک کی آمد کی خبر ہو جاتی تھی، سب کو ہوتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو دروازے ہوتے تھے نا، دروازے جس کے اوپر نا وہ چکنی مٹی لیپ دیتے تھے، دروازہ بند کر دیتے تھے. ایک اتنی چھوٹی سی کھڑکی رکھتے تھے جس میں سے گزر کے جانا اور آنا ہو جاتا. باقی وہ سارا وقت اپنا کمروں میں رہ کے استغفار کرتے تھے، روزے تھے اللہ کی بارگاہ میں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے رہتے تھے. صرف فرض نمازیں جماعت سے پڑھنے کے لیے اس کھڑکی میں سے نکلتے، نماز پڑھ کر آتے، یا جو ہوائی دوریا واش روم وغیرہ جانا ہوتا، وضو کرنا ہوتا تو جاتے کھڑکی سے باہر، پھر واپس آ جاتے. اپنے آپ کو محدود کر لیتے. کام کرنا ہوتا وہ کام کر کے فوراً اپنے کمروں میں آ جاتے، بس اللہ کی عبادت میں لگ جاتے کہ پتہ نہیں یار یہ مہینہ تیزی کے ساتھ گزر جانا ہے، اگلے سال آئے گا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا نہیں پتا. تو یہ جو ایک نعمت ملی ہے اس کو یوٹیلائز کر لیں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اب ہوتے ہیں نا کہ بھائی جیسی ہوتی ہے، بھائی کوئی سوسائٹی اناؤنس ہوتی ہے، پراپرٹی والا ہوں نا، اس لیے ذرا سوسائٹی کا نام پراپرٹی سے زیادہ دیتا ہوں بتا رہے.
بھائی سوسائٹی اناؤنس ہوتی ہے جی ہم نے فلانا 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 ہم نے سوسائٹی اناؤنس کیا، ابھی پری لانچنگ ہے، ابھی ہم لانچ نہیں کر رہے، ابھی ہم 5 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ ایسے ہی دے رہے ہیں، جلدی جلدی بکنگ کرا لو جی، لوگ جلدی جلدی 120 گز کا 240 گز کا کمرشل پلاٹ ریزیڈینشل پلاٹ ایف ٹی پلاٹ بک کرانا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ یار ڈسکاؤنٹ ملا ہوا نہیں، 5 لاکھ روپے تو پکے پکے، جیسے ہی 1 مہینے کے بعد لانچنگ ہوگی میرا پلاٹ جو میں نے 20 لاکھ کا لیا یہ 25 لاکھ کا تو کمپنی کر دے گی، میرے 5 لاکھ تو پکے پروفٹ ہو گئے، ایسا ہوتا ہے نا، اور لوگ دبادب پھر پراپرٹی خریدتے ہیں، دکانوں کی بکنگ، بلڈنگ بن رہی ہے، پلازا بن رہا ہے، نیا شاپنگ مال بن رہا ہے، دکانوں کی بکنگ پری لانچنگ ہے کہ آج 10 لاکھ روپے سستی دکان ملے گی، سب بکنگ کرا دیں، ہاں جی ٹھیک ہے، اور پتہ چلا 1 مہینے بعد اس کی لانچنگ ہوئی، پتہ چلا جی 10 لاکھ تو دکان ویسے ہی مہنگی ہو گئی ہماری، اب جو بھی دکان خریدنے جائے گا یہاں تو دکانیں ختم ہو چکی ہوں گی، بلڈر کے پاس ہوگی تو بولے ارے بھائی یار فلانے کی دکان ہے، بولو تو میں اس سے بات کرتا ہوں، اس نے بکنگ کرائی گی، اتنے پیسے دیے، اس کے اوپر اس کو اتنا اماؤنٹ دے دو، اس کا پروفٹ دے دو، دکان دے تو پروفٹ کا سودا کیا ہوتا ہے؟ پری لانچنگ، یعنی لانچنگ یعنی اناؤنسمنٹ سے پہلے پہلے جو لوگ بکنگ کرا لیتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، یہ تو دنیا کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے بھی پری لانچنگ دے دی شعبان کے آخری دن، دیکھو بھائی رمضان آ رہا ہے، اس کو سمجھو یہ وہ رمضان ہے جس کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اب رحمت ہوتی کیا ہے یہ بھی تو ہمیں نہیں پتا نا، رحمت کیا ہوتی ہے؟ بابا رحمت کا نام رحمت ہے، رحمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ، کائنڈنس، آسانی، رحمت کا مطلب آسانی کر دینا۔ اب میں جاتا ہوں کوئی چیز لینے، پتہ چلتا ہے کہ پہلے مجھے جا کے یہ فارم فل کرنا پڑے گا، یہ فارم فل کرنا پڑے گا، یہ وہاں جمع کرنا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ابھی اس کے قیمت، یا جن پسند چلے جاؤ، جاؤ جی کاؤنٹر پہ لائن لگاؤ، کیا ہم کچھ لینے پکوڑے لینے دہی بھلے لینے، کاؤنٹر سے پرچی لے کر آؤ پیمنٹ کر کے، پھر وہ جاؤ اچھا یہاں سے ملے گا، نہیں بھائی آپ کو فلانی آپ کا آئٹم وہاں سے ملے گا، تو کتنی ہم وہ کرتے ہیں کیسے یار کیا مصیبت ہے، سیدھا سیدھا ایک جگہ سے سب کچھ مل جائے، وہاں جاؤ لائن لگاؤ، پھر وہاں جاؤ لائن لگاؤ، پھر وہاں جاؤ، تو میک اے پروسیس ایزی از کالڈ رحمت، کسی پروسیس کو آسان کر دینا، ایزینس پیدا کر دینا، جس کو رحمت، اللہ نے آسانی دے دی ہے پہلے عشرے میں، رحمت ہے، آسانی ہے تمہارے، نمازیں پڑھو، تراویح پڑھو، صدقات خیرات دو، زکات دے دو، رحمت کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ اس سے بھی قیمتی، کیسا؟ مغفرت، مغفرت، مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ہاں ہاں میرا ہیلمٹ ہے بھائی موٹر سائیکل والا ہیلمٹ پہنتا ہے نا، کیوں پہنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا سر شیلڈ میں آ جاتا ہے، سیفٹی ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک باؤنڈری میں آ جاتا ہے، اللہ نہ کرے گر جائے، سر ٹکرائے گا تو ہیلمٹ ٹکرائے گا، اندر انہوں نے فوم لگایا ہوتا ہے، آپ کا سر زخمی ہونے سے بچ جائے گا۔ ٹو ٹیک دا ریفیوج، کسی کی پناہ میں آ جانا، کسی کی شیلڈ میں آ جانا، اٹ از کالڈ مغفرہ، غفرہ کہتے ہیں اس طرح جس نے گھیر دیا ہو، اور غفر اللہ، میں آیا اللہ کی رحمت کے حصار میں، لوگ کہتے ہیں نا، بابے لوگ کہتے ہیں اور جی ہم نے تمہارا حصار کر دیا ہے، ہم نے تمہارا حصار باندھ دیا ہے، ارے رحمت کا مغفرت کا حصار اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہمیں اور کسی سے بنوانے کی کیا ضرورت؟ غفرہ، اب آگے مغفرت کا، مغفرت کیا ہوئی؟ آپ آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصار کے اندر، شیلڈ کے اندر، آپ اس باؤنڈری میں آ گئے جس کے اندر اب آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ دوسرا مغفرت کا عشرہ۔ تیسرا براءۃ من النار، یہ وہ ہے عشرہ آخری کے 10 دن 9 دن جو بھی ہیں، یہ وہ ہیں جو جہنم سے آزادی کے ہیں۔ بس ہم آپ عبادتیں ریاضتیں کیوں کرتے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کا مطلب ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ اب اس آخری عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ بھی قرار دیا گیا، پلس اس کے اندر اللہ نے انعامات رکھ دیے، لاٹری رکھ دی ہے بھائی، 5 لاٹری ہیں، 21 23 25 27 29، 5 راتیں ہیں، فرمایا کہ اس میں سے عبادت کرو، ساری راتوں میں عبادت کرو، بٹ ان 5 راتوں کو مخصوص کر دیا، دیکھو یہ اس کے اندر 21ویں میں 23ویں میں 25 27 29، اس کو تو نہیں چھوڑنا، ان 5 راتوں ان میں ڈیفینیٹلی تمہیں عبادت کرنی ہے، کیوں؟ اس عبادت میں تمہیں ثواب ایک خاص قسم کا ملنے والا، کیا ملنے والا؟
83,000 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اسے ایک رات کی عبادت میں ملے گا. شب قدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اس لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ یہ پتہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے. بولے واہ واہ شہریہ کا زبردست ہے، آپ نے بڑی اچھی چیز دلائی ہے، بڑی اچھی گاڑی. ہاں جی اس گاڑی کے فیچر دیکھو، اس کے اندر یہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جو بیلون نکل آتا ہے، اس کی گاڑی میں یہ شیشے بند ہو جائے بعد کے بعد نہیں آتی، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ. واہ واہ شہریہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے اتنے فائدے بتا دیے. پھر اللہ فرماتا ہے اسی طرح پڑھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس سے بھی بہتر 1000 مہینے ہوتے ہیں 83 سال 4 مہینے، فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اسے ایک رات میں عبادت کرنا. تم نے 83 سال 4 مہینے ہماری عبادت، ہماری عمر نہیں ہوتی، اور ساری دن رات 83 سوا 83 سال دن رات عبادتوں میں گزرے ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر عبادتوں کا ثواب تمہیں اس ایک رات کی عبادت میں ملے گا. 21ویں میں نہیں کرنا، 23ویں میں 25 27 سنت ساری یہ سب 5 راتیں ہیں. یہ آخری عشرے کے آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ کیا بولتے ہیں وہ واؤچر مل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا جامع مال میں جی وہ رمضان آفر لگ گئی، رمضان فیسٹیول یا رمضان گالا لگ گیا جی، آپ جتنے دنوں میں آئیں گے آپ کو یہ خاص واؤچر ملے گا، آپ نے اتنے کی خریداری کی تو آپ کو اتنے انعام ملیں گے. کرتے ہیں نا. اور فلانی ناخوانی میں چلے جاؤ جی کیا ہوگا جی وہ جی ناخوانی کے بعد 2 عمرے کے بھی وہ ملیں گے، ٹکٹ ملیں گے، 10 عمرے کے ٹکٹ سب پہنچے ہوتے ہیں. نہ دبا اپنے شناختی کر دے رہے ہوتے ہیں. 1000 آدمی آیا 5 عمرے کے ٹکٹ ملنے 995 کو نہیں ملنا، پھر بھی 995 گئے ہوئے ہوتے، 1000 پورے گئے ہوئے. 5 آدمیوں کو ملتا ہے، سب اپنے لالچ میں چلو یار عمرے کا ٹکٹ مل جائے شاید مل جائے. لیکن یہاں شاید کی بات ہی نہیں کر رہا اللہ. اللہ فرما رہا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ ایک رات کی بات ہے. اللہ پتہ نہیں ہم کب اللہ کی طرف پڑھیں گے یار. اللہ اتنے لالچ دے رہا ہے، اتنے لالچ دے رہا ہے. وہی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر اور بھی سنو، اس رات میں خالی یہی نہیں تمہیں عبادتوں کا ثواب ملے گا، ابھی اور بھی ایڈوانٹیجز ہیں اور پیکیجز اللہ نے دیے ہیں. تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ. اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبریل امین اپنے فرشتوں کے ساتھ ساری جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اور جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مصافحہ حدیث میں مصافحہ کرتے ہیں، ان کو یہ پیکیجز بانٹتے ہیں، یہ گفٹ ہیمپر ان کو دیتے ہیں. جو لگے ہوئے بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ اللہ نے مغفرت کا گفٹ ہیمپر بھیج دیا، آپ کو مل گیا، آپ کو بتائیں. یقین اس لیے کرنا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اس کے نبی علیہ السلام نے اس کی برکت کی بالکل مہر لگا دی. ہاں جی اللہ کا ہی فرمان ہے، سچا اور حق ہے، ہم عبادت کریں گے. تو اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین جبریل امین آتے ہیں. اس پوری رات میں اللہ کے حکم سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لا کے تمہیں بانٹتے رہتے ہیں، انعامات بانٹتے رہتے ہیں. یا حتیٰ مطلب فجر یہاں تک کہ صبح فجر ہو جائے، صبح صادق ہو جائے. اس ساری رات غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک، یہ جو 10 11 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 13 گھنٹے کی رات ہوتی ہے یا 3 گھنٹے کی، اس ساری رات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعامات پیکیجز گفٹ ہیمپر بانٹے چلے جا رہے ہیں. دینے والا ہو تو سبحان اللہ. جیسے بزرگ اپنے دروازے بند کر دیتے تھے، ہم تو لینے والے بنیں گے بھائی، ہم تو. اچھا پھر جس نے کر لیا اعتکاف، واہ واہ بندے بندے، اس کے دوبارے نہیں آ رہے، وہ آ گیا بھی اللہ کے گھر میں. یا اللہ میں نے چادر باندھ دی ہے، میں تو بہ گیا تیرے جاتے، بسترا لگا دیا ہے، نہیں اٹھوں گا. کب تک؟ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرتے. اعتکاف والا تو رہتا ہی مسجد میں، وہ تو باہر جاتا ہی نہیں ہے.
وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتا رہے گا، تسبیح پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، ہاتھ کو اٹھا کے یا اللہ معاف کر دے سارے گناہ یاد کر کر کے روتا رہے گا. وہ تو رب سے ڈائریکٹ پورا ڈائریکٹ اس کا کنیکشن ہو جائے گا. اس کے سگنل فل فلیش چل رہے ہوں گے، 5 کے 5 سگنل آ رہے ہوں گے. ہاں بھی کنیکشن اللہ سے باہر ہے. لیکن پتا چلے وہ بھی لے کے احتساب میں بھی موبائل دینے بیٹھا تھا. ہاں بھی کیسی ہو، ہاں بیگم بچے میں وہ گیا تھا، وہ آ گیا تھا، ہاں اس میں لگا رہا ہے جو غلط بدنصیب. یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے، اس کو کون نہیں چاہے گا کہ میں اس کو اویل کر لوں، اس کے فائدے حاصل کر لوں. بدقسمت ہوگا کہ نہیں ہوگا، بد نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے پچھلے جو میں عرض کی تھی 3 رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین آمین. کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا، اس نے ایک دعا یہ تھی، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی تو وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا. اس کی ناک خاک آلود ہو گئی کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس نے اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروائی. اب اگر آج ہو گئی رات یا کل ہوگی رات رمضان مبارک کی پہلی رات. آج ہی صبح میں نے کسی کا وہ دیکھا، کہہ رہا 28 فروری کو شیطان جو ہے اپنی ساری ذمہ داریاں پاکستان کے دکانداروں اور سارے بڑے بڑے مالداروں کے جو ہے نا یہ بیچنے والے فروٹ والے، مسالے والے، کھانے پینے والے اور دیگر چیزوں والے، ان سب کو اپنی ذمہ داریاں دے کے چھٹی پہ چلے جائے. کسی نے بظاہر لطیفہ بھیجا ہے، لیکن میں اس پہ غور کرتا رہا. میں کہا کتنا سچ کا ہے. ہم 5 روپے کی چیز 50 روپے اور بھائی لینی ہے لے جلدی کر، جماعت چالی میں نہیں چلو بھاگو ادھر سے جاؤ. اللہ اکبر. چیزیں ذخیرہ تو نہیں کرتی، ذخیرہ کر دیا، اس کا کھانا خراب کر دیا، تو پھر یہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ میں دے گا؟ میں آپ کو چند ایک چیزیں عرض کر دوں. ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا کہ وہ ظلم والی تھیں اور ان کے بعد دوسری قوم کو ہم نے پیدا کیا. دوسری آیت میں فرمایا سورہ انبیاء کی آیت، اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا اور بے شک میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. ابھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے میں نے ڈھیل دی ہے، ہمیں ڈھیل مل رہی ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بازار گئے نا لوگ، پھر ہمیں ایک اور بڑی مصیبت ہوتی ہے. ہمیں خاص طور پہ ایک خاص بیماری ہے، رمضان آئے نا جا کے اتنا سودا لے لیں گے پورے مہینے کا پہلے دے. اتنی بڑی بڑی میں نے دیکھے بازاروں میں لوگ جگہ جا رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی وہ نورس کی بوتلیں 5-5 کلو 3-3 لیٹر کی پتہ نہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. آٹا تیل یا تم زیادہ چیزیں خرید کے چیزیں مہنگی کر دیتے. اور کفار آپ جائیں سارا ویسٹ یورپ دیکھو، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے نا، پتہ چلا کہ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں، سب جگہ میں کیا رمضان ڈسکاؤنٹ آفر. انہوں نے رمضان کی ڈسکاؤنٹ آفر لگا دیے. فار دا مسلم بردرز آف آور کمیونٹی وی آفر 50% ڈسکاؤنٹ آن دیز آئٹم. کھجور پہ، کوکنگ آئل پہ، حلال چیزوں پہ وہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے غیر مسلم ہوتے ہوئے. اور یہاں مسلمان ہوتے ہوئے ظالم لوگ دکاندار سے میں نے ایک سے پوچھا، مجھے یار کیوں کرتے اتنا مہنگا، کیا ہے مصیبت کیوں کرتے؟ بولے یار ہم تھوڑی کرتے ہیں یار، یہ تو بیچ والا آڑتی ہوتا ہے وہ کرتا ہے. آڑتی کون ہوتا ہے؟ میں گیا پھر ایک کے پاس بڑے کے پاس، کیا بتاؤں میں نے کہا یار سر یہ سب غلط ہو یار، ہمارا کوڑی ہے تو بیچ والا کرتا ہے. تم بھی کہہ رہے ہو کہ بیچ والا کرتا ہے، دکاندار بھی کہہ رہے بیچ والا کرتا ہے. بیچ والا ہے کیا؟ کون ہے بھائی یہ بیچ والا؟ تمہارا ہی تو ہے. یہ MLA اور یہ بڑے بڑے کے تو ہوتے ہی بیچ والے. دیکھو آٹا سستا ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، کیوں؟ میں غریب کسان کا چینی سستی ہوتی ہے، پیٹرول سستا ہوتا ہے، ₹1-2 سستا ہوتا ہے، 5-7 روپے بڑھ جاتے ہیں. یہ بڑے بڑوں کی جتنی چیزیں بڑے بڑوں کی ہوتی ہیں نا وہ نہیں سستی ہوتی. غریب کسانوں کی چیزیں سستی کر دیں، فصلیں سبزیاں سستی کر دیں گے.
سبزی روز بیچنی ہے، اسٹور نہیں ہو سکتی. فروٹ اسٹور ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں بنائے میں بڑے بڑے اسٹور، کولڈ اسٹوریج میں سب بڑے بڑے لوگوں کے گوشت اسٹور کر لیتے ہیں. بڑا گوشت چھوٹا گوشت سب اسٹور ہو جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے. کیونکہ جو ظلم کرنے والے نا اللہ فرماتا میں ڈھیل دیتا ہوں، پھر میں پکڑتا ہوں. شدید اور بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور ایک آیت میں ہے ان الظالمین لهم عذاب الیم، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. ظالم ہوتا کون ہے؟ دیرے پر ہے الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالم لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. ظالم لوگ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں اب ہم فوراً ایک تو جا کے فرعون، حامان، شداد، قارون، ابلیس، یہ اس طرح کے بڑے بڑے قابیل، ان بڑے بڑوں کو ہم سمجھتے ہیں شاید یہی ظالم ہے. میرے اندر اپنا ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے، میں خود اپنے ظلم پر، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوں. میں بھی تو ظالم ہوں. یہ آیتیں میرے لیے بھی تو ہیں اگر میں سمجھوں تب. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، توبہ کی مہلت دیتا ہے. بات آ جا، نہ کر، چھڑ دے، آ جا رجوع کر دے میری طرف. جب وہ نہیں کرتا تو پھر فرماتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کو چھٹکارا نہیں دیتا. پھر حضور نے یاد پڑھی وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہے کہ جب وہ ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے چھوڑتا نہیں. ایسا تو نہیں ہے یہ جو میرا رزق تنگ ہو گیا ہے، یہ کہیں میرا اپنے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے میرے آپ کو ظالمین کی صف میں نے کھڑا کروا دیا اور اس لیے اب اللہ نے مجھے پکڑ لیا. میری جاب ہی نہیں لگ رہی، لگتی بھی ہے تو یار میرے ساتھ کبھی میں لیٹ ہو جاتا ہوں، کبھی کچھ ہوتا ہوں، 6 مہینے سے زیادہ میری جاب نہیں چلتی، میری جاب چھوٹ جاتی ہے. پھر میں ادھر ادھر بھاگتا ہوں، پھر اس کی سفارش لگاتا ہوں، پھر میری جاب لگتی ہے، پھر چھوٹ جاتی ہے. Why it is so continuously and critical position؟ میں کیوں ہوں اتنے گرفت میں، کیوں میں اتنی آزمائش میں کیوں ہوں؟ It is not آزمائش، یہ ضروری نہیں ہے میری آزمائش. آزمائش تو نیکوں کی ہوتی ہے، میں کہاں سے نیک ہو گیا؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ خلافی، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کو ساتھ ظلم، پڑوسیوں کے ساتھ صحیح میں نہیں، جانوروں کو میں تنگ کرتا ہوں، کسی کو میں نے بخشا نہیں ہوا، پھر میں کہوں گا ہو شاید میرے بھی اللہ کی آزمائش ہے. اور پھر ہوں تیرا یہ اللہ کی آزمائش تھوڑی ہے، یہ تو گرفت ہے. میری آنکھیں نہیں کھل رہی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. بابا جی تبیب دیتے ہو، کوئی وظیفہ دے دو، حضرت کام ہی نہیں ہو رہے. وہ بھائی بابا جی کو چاہیے تو کہے لے بیٹا یہ آئینہ پکڑ، پکڑ، قسم کھا اور اپنے آپ سے سوال کر، اپنے سامنے رکھ کے سوال کر. شہریار گاؤں جھوٹ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا؟ شہریار گاؤں لوگوں کے حق کھانے چھوڑے، ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کی ہے، بیوی کو کبھی عزت دی ہے نہیں؟ پھر کس بات کا شکوہ، کس سے شکوہ بھائی؟ کیوں شکوہ کر رہا ہے؟ وہ رب تو بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، وہ کہہ رہا ہے رجوع کر لو، چلو ہو گیا، ہو گیا، آ جاؤ یا اللہ معاف کر دے. ٹھیک ہے، اس کی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. رمضان کا مہینہ دے دیا نا تم کو، ابھی زندہ ہو، چلو لو آ جاؤ، کر لو توبہ، کر لو عبادت، پکڑ لو میرا دامن، میرے محبوب کا دامن، اس سے محبت کرو، اس پر درود پڑھو، میرے لیے استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. بس یہ ہے رمضان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارے